یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اس لیے فرمایا کہ علم نافع وہی ہے جو علم تمہیں خدا تک پہنچا دے، جو تمہاری پہچان اللہ تعالیٰ سے کرا دے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد عزیز امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو حافظہ دیا ہے، تمہیں جو قوت دی ہے، تمہیں جو ذہانت اور فطانت دی ہے، اس ذہانت اور فطانت کو، اس علم اور ہنر کو تم گناہوں کی تاریکیوں سے بجھا مت دینا، اس کو ختم مت کر دینا۔ اور فرمایا العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی، کہ علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ گناہ گاروں کو نہیں دیا جاتا۔ اس علم کے ذریعے انسان اچھے اور برے کی تمیز دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، پرکھتا ہے، اچھے اور برے میں فرق محسوس کرتا ہے، امتیاز پیدا کرتا ہے۔ جس طرح سے انسان تاریکیوں میں روشنی کے ذریعے، ٹارچ کے ذریعے، لائٹ کے ذریعے اپنا راستہ تلاش کرتا ہے، اسی طرح انسان اس علم کے ذریعے اچھے اور برے کا راستہ کیا کرتا ہے؟ تلاش کرتا ہے۔ جب انسان کے اندر علم دین آتا ہے، اور وہ علم آتا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت، اس سے والہانہ تعلق، اس سے لگاؤ، اس سے عشق، اس سے محبت اور اس سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں۔ علماء مطلب جاننے والے، عالم لوگ۔ تو جن کے پاس دینی علم ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا علم، دینی علم جب انسان کی زندگی میں آتا ہے تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کے دل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ساری دنیا کے اندر دشمنان اسلام یہ پلاننگ بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو ان کے دین سے بیزار کر دیا جائے، ان کے دین سے ان کو کیا کر دیا جائے؟ پورا کر دیا جائے۔ دیکھو اہل ایمان جب تک دین پر اور اسلام پر قائم ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ان کو جھکا نہیں سکتی، یہ دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ جب تک ان کے پاس دینی علوم ہیں، دینی مدارس ہیں، دینی مکاتب ہیں، دینی مساجد ہیں، اور ان کے پاس تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے، ہم ان کو غلام نہیں بنا سکتے۔ جس قوم کے پاس علم ہوتا ہے وہ قوم کبھی کسی کی غلامی برداشت نہیں کرتی ہے۔ تو یہ اس قوم کو غلام بنانے کے لیے، اس کو نفس پرست بنانے کے لیے، اس کو اپنا محتاج بنانے کے لیے، اس قوم کو بے غیرت بنانے کے لیے، بے حیا بنانے کے لیے، اس کے اندر سے اسلامی آثار کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، دینی علوم کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، دینی مدارس کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، دینی بنیادوں کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ جب اس قوم کا تعلق ان کے دین سے، ان کے ایمان سے ٹوٹ جائے گا تو یہ قوم ایٹومیٹکلی بے حیا ہو جائے گی، بدماش ہو جائے گی، بددین ہو جائے گی، بدکار ہو جائے گی، بے حیا ہو جائے گی۔ پھر اس قوم کو محتاج بنانا، اس قوم کو در در کی ٹھوکریں کھلانا اور اس قوم کو غلام بنانا ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے نئے نئے حربے جو ہے نا استعمال کیے جاتے ہیں۔ کبھی مدارس کی شکل میں کہ بھئی مدارسوں کی جانچ کی جائے، ابھی چل رہا ہے نا یہ معاملہ چل رہا ہے کہ بھئی دینی مدارس میں دیکھا جائے کہ یہاں تعلیم کیسی ہوتی ہے، یہاں کیا پڑھایا جاتا ہے، کن چیزوں کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ابھی آسام میں وہاں کی حکومت نے ایک مدرسے کو شہید کر دیا، وہاں کے مدرسے کو اٹھا دیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ بھئی تم نے اس مدرسے کو کیوں توڑا؟ تو اس نے کہا میں نے مدرسے کو نہیں توڑا، بلکہ میں نے تو القاعدہ کے دفتر کو ختم کیا۔ کیا کہنا ان صاحب کا؟ میں نے تو القاعدہ کے دفتر کو ختم کیا۔ یہ بہانے تلاش کر کے، یہ باتیں ڈھونڈ کر کے کہ یہاں پر جو ہے آتنکواد کی ٹریننگ دی جاتی ہے، یہاں پر جو ہے لوگوں کو کیسے مارا جاتا ہے وہ سکھایا جاتا ہے، یہاں پر جو ہے کہ کس طرح سے فتنہ اور فساد کیا جاتا ہے، کس طرح سے لوگوں کو غلام بنانا ہے، یہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس طرح کے پروپیگنڈے دشمنان اسلام رچ رہے ہیں، اور ان چیزوں کو شامل کر کے مدرسوں کو اور اہل مدارس کو نقصان پہنچانے کی ناپاک سازشیں اور کوششیں کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ہوشیار ہونا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا ان مدرسوں کی حفاظت، ان کا تحفظ سارے اہل اسلام کی ذمہ داری ہے۔ یقین جانیے خدا کی قسم، اگر یہ مدارس نہیں رہے تو نہ ہماری مساجد رہیں گی، نہ ہمارے مکاتب رہیں گے، نہ ہماری امامتیں رہیں گی، نہ ہم نمازی رہیں گے، نہ ہم حاجی رہیں گے، نہ ہم روزہ رکھنے والے رہیں گے، نہ ہماری کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا رہے گا۔
حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ میرٹھ کے ایک جلسے میں فرمایا، جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ علماء کی جو اہمیت ہونا چاہیے وہ اہمیت نہیں سمجھتے ہیں، لوگ ان کو جو عزت دینا چاہیے وہ عزت نہیں سمجھتے ہیں، لوگ علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو فقیر، غریب اور لاچار اور محتاج تصور کرتے ہیں، تو انہوں نے جذبات میں آ کر کے یہ بات کہی کہ دیکھو، اگر تم علماء سے بدگمان ہوتے ہو اور علماء کو برا بھلا سمجھتے ہو تو تم اپنی مددیں روک لو، جو چندے تم مدرسوں کو دیتے ہو وہ چندے دینا کیا کر دو، بند کر دو، جو تم تعاون کرتے ہو علماء کا وہ تعاون کیا کر دو، بند کر دو۔ لیکن یاد رکھنا، آئندہ آنے والے 50 سالوں میں تمہاری اولادیں جو ہے نا مشرک پیدا ہوں گی، یہودی پیدا ہوں گی، عیسائی پیدا ہوں گے، تم اپنی اولادوں کو نہیں روک پاؤ گے۔ ہمارا کیا ہے، ہم آج دین کی خدمت کر رہے ہیں جس کی ہمیں تنخواہیں ملتی ہیں، ہم اس دین کی خدمت کو ترک کر کے ہم اپنی تجارتوں کو کیا کریں گے، فوکس کریں گے۔ کوئی ہم میں کپڑے کی دکان ڈالے گا، کوئی دال چاول کی دکان ڈالے گا، کوئی اور کاروبار کی دکان ڈالے گا، ہم اپنا بزنس کیا کر لیں گے، کھڑا کر لیں گے، اپنے روزگار کو ہم خود پیدا کر لیں گے۔ لیکن یاد رکھنا، تمہاری نسلوں کو کوئی دین سمجھانے والا، تمہاری نسلوں کو دین بتانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آئندہ 50 سالوں میں تمہاری جو ہے نا نسلیں دین سے کیا ہو جائیں گی، لہٰذا یہ چاہیے کہ وقت کے مدارس کی، وقت کے علماء کی اور وقت کے علماء دین کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور ان کی کیا کرنا چاہیے، قدر کرنا چاہیے، ورنہ ہم اپنے دین اور ایمان سے کیا ہو جائیں گے، محروم ہو جائیں گے۔